ابھی ایک کالر ہیں ہمارے ساتھ، ان کی بات کو سنتے ہیں اور پھر انشاءاللہ العزیز آگے جو ہے وہ گفتگو کا آغاز کریں گے۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کون اور کہاں سے؟ جی میں آپ سے بات کر رہا ہوں چوک سرور شہید سے۔ جی کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ یہ کوئی گھر میں برکت کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں اچھا سا۔ ٹھیک ہے، آپ کو بتا دیتے ہیں، اپنی والدہ کا نام بتائیے۔ جی مریم بی بی۔ چلو ٹھیک ہے، پیر صاحب گھر میں برکت کے لیے وظیفہ۔ دیکھیں میرا بیٹا، گھر میں برکت کے لیے سب سے بہترین چیز ہے کہ آپ اپنے گھر کے ماحول کو صاف ستھرا اور پاکیزہ رکھیں۔ اللہ کی برکت اور رحمت وہاں ہوتی ہے جہاں صفائی ہوتی ہے، جہاں طہارت ہوتی ہے، جہاں پاکیزگی ہوتی ہے۔ تو گھر پاکیزہ کیسے رہ سکتا ہے، یہ میں آپ کو وظیفہ بتا دیتا ہوں کہ وہ گھر پاکیزہ رہتا ہے جہاں ہر قسم کی برائی سے اجتناب کیا جائے، یعنی جھوٹ نہ بولا جائے، غیبت نہ کی جائے، عیب جوئی نہ نکالی جائے، بہتان نہ لگایا جائے، اور مہمان آئے تو خندہ پیشانی سے اس کو ویلکم کیا جائے، 5 وقت کی نماز پڑھی جائے، قرآن پاک کی تلاوت کی جائے، تو گھر میں برکت ہوگی۔ یہ کام آپ کر لیں، گارنٹی میں دے دیتا ہوں انشاءاللہ کہ ان تمام برائیوں سے اپنے گھر کو محفوظ رکھیں، مرد و زن، صغیر و کبیر، اور اس کے بعد 5 وقت کی نماز پڑھیں، صبح اٹھ کے قرآن مجید کی تلاوت کریں، تو میں انشاءاللہ گارنٹی سے کہتا ہوں کہ آپ کے گھر میں خیر و برکت بھی ہوگی، اللہ کی رحمتوں کی برسات بھی ہوگی، جو آپ کی پریشانیاں اور مشکلات ہیں وہ بھی دور ہو جائیں گی۔ ہر جمعے کو سورۃ کہف ضرور پڑھا کریں، 15ویں پارے میں ہے، اس کو ضرور پڑھا کریں، اور صبح اٹھ کے قرآن پاک پڑھا کریں۔ ماشاءاللہ محترم، جس طرح رہنمائی آپ کی گئی ہے، آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ان چیزوں کو پڑھنا ہے، ان چیزوں پر عمل کرنا ہے، تاکہ آپ کے گھر سے جو ہے وہ بے برکتی دور ہو، برکت پیدا ہو، اور اللہ رب العزت کی ذات پر آپ توکل رکھیں تو انشاءاللہ العزیز اللہ کرم فرمائے گا۔ پیر صاحب، یہ جو برکت کا مفہوم ہے، برکت کیا ہوتی ہے، یہ بھی آپ بتائیے گا، ساتھ کال بھی شامل کر لیتے ہیں، اس کا بھی جواب آپ دے دیجئے گا۔ السلام علیکم۔ میں جی بات کر کون رہی ہو؟ ہوں گجرات سے۔ جی اکثر مسئلہ بات کر رہی بتائیے۔ ہوں گجرات پروگرام میں میں نے پہلے بھی کال کی تھی، تو میں نے مولانا صاحب سے میں نے رشتے کا وظیفہ پوچھا تھا، تو وہ وظیفہ کیا ہے، تو ایک رشتہ ہے گزارش، تو رشتہ بہت اچھا ہے، تو اس کا ٹھیک ہے، استخارہ کروانا، یہ بھی معلوم کروانا کہ ادھر رشتہ ہو جائے گا۔ اچھا رشتہ آ چکا ہے اور جی رشتہ آپ کو پسند بھی ہے، لڑکے کا جی، نام کیا ہے؟ لڑکے کا نام شہزاد، اس کی والدہ کا نام؟ سکینہ، اور آپ اپنی والدہ کا نام بھی بتا دیجئے۔ روبیہ۔ چلے ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، آپ ہمارے جی ساتھ رہیے، ابھی پیر صاحب آپ کی رہنمائی فرماتے ہیں۔ جی شکریہ، اللہ۔ جی پیر صاحب کیا فرمانا چاہیں گے کہ انہوں نے، آپ نے وظیفہ بتایا تھا، انہوں نے پڑھا، رشتہ آ چکا ہے، اب آگے وہ پوچھنا چاہتی ہیں کہ کیا رشتہ یہ ہو جائے گا یا ان کے لیے یہ رشتہ بہتر ہے، اس حوالے سے رہنمائی فرمائیں۔ دیکھیں میرا بیٹا، اچھی بات ہے کہ یہ گھر چل کے رشتے کا آنا، یہ بھی ایک اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ الحمدللہ۔ جیسے مہمان اللہ کی رحمت ہے، اسی طرح گھر اگر کوئی رشتے کے لیے بھی آئے تو یہ بھی اللہ کی رحمت ہے۔ ہماری دعا ہے کہ جو اچھا رشتہ آپ کے لیے آئے، اللہ تعالیٰ بہتر اسباب پیدا فرمائے۔ آمین۔ میرا بیٹا، آپ عشاء کی نماز پڑھیں، اور نماز پڑھنے کے بعد اول آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں، صاف ستھرا آپ لباس پہن کے عشاء کی نماز پڑھ کر باوضو یا علیم و علمنی، یا بصیر و ابصرنی، یا رشید و ارشدنی، یہ 3 لفظ ہیں، ان کو آپ نے درمیان میں پڑھنا ہے 11 مرتبہ، اور 11 مرتبہ پہلے درود شریف پڑھیں، 11 مرتبہ بعد میں درود شریف پڑھیں۔ اس کے بعد آپ نے تصور کرنا ہے اس رشتے کے متعلق کہ یہ ہمارے لیے بہتر ہے یا نہیں ہے، تو یہ 1 دن یا 2 دن یا 3 دن استخارہ کریں، اگر آپ کو سبز یا کوئی وائٹ چیز نظر آئے تو سمجھیں بہتر ہے کر لیں، اور اگر بلیک یا ریڈ کوئی چیز نظر آئے تو وہ سمجھیں تمہارے لیے بہتر نہیں ہے، اس کو چھوڑ دیں۔ جی محترمہ، ابھی جس طرح آپ کی رہنمائی کی گئی ہے، آپ استخارہ کریں اور انشاءاللہ العزیز آپ کے لیے خود ہی ہر چیز واضح ہو جائے گی۔
ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ, ان کی طرف بڑھتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ میرا نام یوسف ہے. جی یوسف صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں لاہور سے بات کر رہا ہوں. ہاں جی, کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ میرا ایک کزن ہے طلحہ, اس کے ہونٹ نا بہت خشک رہتے ہیں اور پھول جاتے ہیں, اس کو جلن بہت ہوتی ہے. کیا ایج ہے ان کی؟ ان کی ایج ہے 10 سال. ٹھیک ہے, ان کی والدہ کا نام بتائیے. ان کی والدہ کا نام مونا ہے. مونا تو نام نہیں ہوتا, چلیں ٹھیک ہے آپ کو بتاتے. جی پیر صاحب کیا فرمانا چاہتے ہیں؟ بیٹا بسم اللہ شریف پڑھتے رہا کریں, ہونٹ ٹھیک ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, تو بیٹا بڑا آسان آپ کو وظیفہ مل گیا ہے. بسم اللہ شریف آپ کو بھی آتی ہوگی, ان کو بھی آتی ہے ہوگی, تو آپ اس کو باقاعدگی کے ساتھ پڑھتے رہے تو انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ رب العزت یہ جو ہونٹوں کا مسئلہ ہے یہ ٹھیک فرما دے گا. پھر سب برکت کا مفہوم کیا؟ دیکھیں شاہ صاحب, کوئی بھی چیز ایسی حلال چیز ہے جو اضافے کا باعث بنے. یعنی ہوتا ہے نا کہ ہمارے پاس ایک چیز ہے تو ہم کہتے ہیں یا اللہ اس میں برکت ڈال دے. چیز وہی ہوتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی ایسی اس میں برکت, اور برکت یاد رکھیں کہ رحمت کے بغیر نہیں ہے. بالکل, جب تک اللہ کی رحمت نہیں ہوگی اس وقت تک برکت بھی نہیں ہوگی. بے شک. پھر سب ایک اور کالر بھی موجود ہے, ان کو بھی ساتھ شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. جی مسئلہ بتائیے گا. سر میں نے مسئلہ یہ پوچھنا تھا کہ میں نے اپنی جاب کے حوالے سے پتہ کرنا تھا کہ 1 سال سے تقریباً جو ہے نا مجھے جاب میں کر رہی ہوں اپلائی, لیکن کوئی بھی جاب کے نا آتا نہیں, آنسر نہیں آتا, کوئی رپلائی نہیں آتا. ٹھیک ہے, تو کس ڈپارٹمنٹ میں یا کس جگہ آپ نے اپلائی کیا ہے؟ سر میں نے مختلف قسم کی کیا ہے, کسی کمپنیز میں کیا ہے, وہاں سے بھی انٹرویو وغیرہ ہو جاتے ہیں, فائنل انٹرویو کے بعد کوئی کال نہیں آتی. ٹیچنگ کے لیے بھی اپلائی کیا تھا, اس کے بعد گورنمنٹ جاب کے لیے بھی اپلائی کیا تھا. ٹھیک ہے, آپ نے کہاں تک اسٹڈی کیا ہوا ہے؟ سر میں نے گریجویٹ BA کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, اپنی والدہ کا نام بتائیے. اچھا. چلیں ٹھیک ہے, آپ ہمارے ساتھ رہیے, ابھی پیر صاحب آپ کو بتائیں گے. پیر صاحب ہماری بہن ہے, جاب کے لیے اپلائی کرتی رہتی ہے لیکن رسپانس نہیں آ رہا کوئی. دیکھیں میرا بیٹا, اب آپ نے جہاں بھی اپلائی کرنا ہے جاب کے لیے آپ اپلائی کریں, لیکن آپ جب 5 وقت کی نماز پڑھ کر ہر فرض نماز کے بعد ایک تسبیح یا رحیموں یا کریموں کی پڑھ لیا کریں. درود شریف ضرور اول آخر پڑھیں, اور جب فرض نماز پڑھ لیں تو اس کے بعد ایک تسبیح پڑھیں یا رحیموں یا کریموں کی, اور اس کے بعد اللہ کے حضور میں دعا مانگیں کہ مالک میرے لیے آسانیاں پیدا فرما دے, میرے لیے رحم فرما دے, میرے لیے کرم فرما دے. یہ آپ نے ایک معمول بنانا ہے ہر نماز کے بعد, تو انشاءاللہ جہاں بھی اپلائی کریں گے اللہ بہتر اسباب انشاءاللہ العزیز. ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں, چلتے ہیں ان کی طرف. السلام علیکم. جی کون اور کہاں سے؟ میرا نا بیٹا ہے تے وہ نا کیس دتے ہے باہر دا, فنگر ہو گئے سو 10 مہینے ہو گئے تے ویزا نہیں پہ نکلتا, کوئی وظیفہ داخل جان دعا کرو. آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام صغیر فاطمہ, بیٹے کا نام عمر فاروق. ٹھیک ہے, چلیں کس شہر سے بات کر رہی ہیں آپ؟ گجرات سے. گجرات سے. چلیں آپ کو بتاتے ہیں انشاءاللہ. جی پیر صاحب. دیکھیں میری بہن, رشتہ آ جائے گا, اللہ خیر کرے گا. آپ کوشش اپنی جاری رکھیں, خود بھی نماز پڑھیں اور اپنے بچوں کو بھی کہیں کہ وہ 5 وقت کی نماز پڑھیں. اور آپ نے سورۃ الحدید ہے 27ویں پارے میں سورۃ رحمان اور واقعہ کے بعد جب صبح اٹھیں تو آپ نے کم از کم اس سورۃ الحدید کو 3 دفعہ ضرور پڑھنا ہے, اور پڑھ کے اللہ کے حضور میں دعا مانگنی ہے, اور جو بھی اپنا مقصد ہے, رشتے کا ہے, جاب کا, جو بھی ہے, وہ مقصد ذہن میں رکھ کے اللہ کے حضور میں دعا مانگیں. سورۃ الحدید 27واں پارہ اور آخری سورت ہے یہ, اس کو آپ پڑھیں.